مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا، فاتحہ خلف الامام، اور آمین بالجہر کا، کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور امام جب آمین کہے سورہ فاتحہ پڑھے تو پھر آمین کہنی ہے تو وہ اونچی زبان سے کہنی ہے یا آہستہ زبان سے کہنی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری مساجد میں آتے ہی اس نیت سے، ان کے اپنے علماء نے لکھا جایا کرو اونچی آواز سے آمین کہا کرو، اگر جھگڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، 10 بندے جھگڑے میں گئے تو ہو سکتا ہے 1-2 بندے تو میرے موافق بھی آ جائیں معذرت، یہ وہ اس نیت سے آتے ہیں جھگڑے کرانے ہماری مساجد کے اندر، اور آ کے بالکل اونچی آواز سے کہیں گے آمین۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، قرآن پڑھنا، امام کے پیچھے قرآن پڑھنا، تو جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جہر اور ایک ہے سر، امام اونچی آواز سے قرات کرے یا امام آہستہ آواز سے قرات کرے، تو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے قرآن، بولیے امام کے پیچھے قرآن، امام جس مقام پہ قرآن پڑھے امام کے پیچھے قرآن، اور دوسرا سمع اللہ لمن حمدہ، یہ مقتدی نے نہیں کہنا، باقی سب کچھ ہی امام کے پیچھے پڑھنا، کیونکہ شریعت نے انہی 2 چیزوں سے منع کیا، اور یہ سرکار معظم علیہ السلام کا اختیار ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے حکم عطا فرما دے، ہم امتی ہیں، ہم پابند ہیں کہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں، امتی کو کوئی اختیار نہیں کہ فرسودہ قیاس کرتا پھرے اور اپنے آپ سے گونجے، میرا دل یہ کہتا ہے شریعت کی روشنی میں جو حکم آئے گا اس کو ماننا ہر بندے پہ لازم ہے، شریعت کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی۔ اور اس حوالے سے سنن نسائی کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، سرکار انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، سرکار فرماتے ہیں امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے، کہ اس کی اقتداء کی جائے امام کی، فاذا کبر فکبروا، فرمائے سرکار فرماتے ہیں امام جب تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تو پھر چپ کر جاؤ، امام تکبیر کہے تو تکبیر کہنی ہے ساتھ، لیکن امام جب قرآن پڑھے تو قرآن ساتھ، قرآن امام کے ساتھ قرآن، امام کا قرآن، اب فاتحہ بھی قرآن ہے، بعد ساتھ جو سورت ملانی ہے وہ بھی قرآن ہے، ان دونوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب یہ چاہے امام جہر سے پڑھے جیسے مغرب عشاء اور فجر میں پڑھتا ہے، یا آہستہ پڑھے جیسے ظہر اثر میں پڑھتا ہے، جہاں پر بھی امام قرآن پڑھے گا، چاہے آہستہ پڑھے چاہے بلند آواز سے پڑھے، امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی اور سرکار نے نماز بھی ظہر کی تھی، تو سرکار کے پیچھے ایک بندے فقارا رجل خلفہ، سرکار کے پیچھے کسی بندے نے ساتھ قرآن پڑھا، تو یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے نا، سرکار نے فرمایا میرے غلاموں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہارا نہ رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، یعنی فرمایا نہ تمہاری ظاہری حالت مجھ سے چھپی ہے نہ اندر کی حالت مجھ سے چھپی ہے، میں تمہارے ظاہر بھی دیکھتا ہوں تمہارے باطن بھی دیکھتا ہوں۔ اب ہمارے آقا علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھائی، ایک بندے نے پیچھے قرات کی، اب سرکار بھی آہستہ قرات آپ نے بھی فرمائی چونکہ نماز ظہر تھی، اور جو پیچھے بندہ تھا یقین وہ بھی آہستہ ہی پڑھا، اب وہ پتہ نہیں کس صف میں تھا، ساتھ والے کسی ساتھی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی شان ہے، رب نے کامل علم آپ کو عطا فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے پھر فرمایا کیا تم میں کسی بندے نے میرے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟
شان سرکار کی. وہ تو آہستہ پڑھ رہا تھا, سرکار جانتے ہیں کس نے پڑھا ہے. کس نے قرآن پڑھا؟ بندے نے کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. اب یہ اس لیے پوچھا سرکار نے کہ یہ ابھی جواب دے گا, پھر آگے میں جواب دوں گا, اور وہ جواب قیامت تک کے میرے غلاموں کو مل جائے گا. ارے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھا ہے. سرکار نے فرمایا میں بھی کہوں کہ کوئی حق کے بغیر حق استعمال کر رہا ہے. امام کے پیچھے قرآن پڑھنا تمہارا حق نہیں, فرمایا جماعت میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اب یہاں پر نا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر, یہ حدیث سے مبارکہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. بالکل ہمارا بھی یہی ایمان ہے, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. لیکن کس کی نہیں یہ بتاؤ نا, کس کی نہیں؟ یہ اس کی نہیں جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے. جو تنہا پڑھ رہا ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو نماز نہیں. لیکن جو امام کے پیچھے بندہ کھڑا مقتدی, تو سرکار نے امام کا قرآن پڑھنا ہی مقتدی کا امام کو قرآن پڑھنا قرار دے دیا ہے. یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ, جس بندے کا بھی امام ہے, جس بندے کا بھی امام ہے, سرکار فرماتے تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے. تجھے ضرورت نہیں کہ تو امام کے پیچھے کھڑا ہو پھر قرآن پڑھے, یہ حق امام کا ہے. جس بندے کا بھی امام ہے, فرمایا تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے. اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم شریف میں اس موضوع پر احادیث موجود ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین. امام جب سورہ فاتحہ پڑھ لے تو تم پھر آمین کہو. پتہ چلا فاتحہ پڑھنا امام کا حق ہے. اگر امام کا حق نہ ہوتا تو سرکار یہ فرماتے جب امام اور تم فاتحہ پڑھ لو تو آمین کہو. اذا قال الامام, امام جب فاتحہ پڑھ لے قولوا آمین, تم پھر آمین کہو. بات مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا کہ اگر مقتدی کا بھی حق ہوتا تو سرکار مقتدی کا ذکر بھی کرتے, لیکن سرکار نے فقط کہا اذا قال الامام, جب امام کہے, کیا کہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ لے قولوا آمین, تم سارے پھر پیچھے آمین کہو. اور پھر وہ کس طرح کہنی ہے یہ بھی مسئلہ ہے, کیا جہر سے کہنی ہے یا سر سے کہنی ہے, بلند آواز سے کہنی ہے آمین یا آہستہ کہنی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, جس کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے برابر ہو گیا, پر رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سارے گناہوں کو معاف کس کا؟ جس نے امام کی فاتحہ پڑھنے پر آمین کہا اور اس بندے کی آمین امام کی آمین کے برابر ہو گئی. فرمایا اب اس کو کیا اجر ملے گا؟ رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ کی ذات سارے گناہوں کو معاف کر دے گی جو اس نے کیے ہیں پہلے. اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ بولیے سارے, کبھی سنی ہے کہ امام ادھر پڑے ولا الضالین اور آپ نہ بولے, فرشتے اونچی سے بولے آمین؟ تو جب جس دن ہم فرشتوں کو اونچی آواز سے آمین کہتا سن لیں گے تو پھر ہم بھی کہہ لیں گے. اب اسی کی آگے سنیے دلیل میری, اور اگلی حدیث یہ ثابت کرے گی کہ ہم حق پر ہیں, تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے. بخاری شریف میں 796 نمبر پر حدیث ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا اللہم ربنا لک الحمد. امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, امام سمع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے کہتا ہے, ایسا ہی ہے نا, اور آپ ربنا لک الحمد اونچا کہتے ہیں کہ آہستہ کہتے ہیں؟ آہستہ کہتے ہیں. سمجھ آئے گی بات؟ اب آگے سنیں, آگے الفاظ وہی ہیں جو پچھلی حدیث میں. یہ
فرمانے کے بعد سرکار نے جب یہ فرمایا کہ امام جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، فرمایا جس کا ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کے ربنا لک الحمد کہنے کے برابر ہو گیا، رب اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب اگلے حدیث سے الفاظ سیم ہے کہ ادھر فاتحہ کے بعد بھی سرکار نے آمین کے بارے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کہنے کے برابر ہوگی رب گناہوں کو معاف کرے گا، اور ادھر فرمایا جس کا ربنا لک الحمد کہنا فرشتوں کے ربنا لک الحمد کہنے کے برابر ہو گیا، رب اس کے بھی گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو جب ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہو لوگ الفاظ وہی ہیں تو پھر آمین جار سے کیوں کہتے ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ ادھر جب فرشتے آمین کے حوالے سے یہ ہے اور ادھر سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے حوالے سے ہے کہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے برابر ہو گیا تو وہ رب بخش دے گا گناہ۔ تو جو آمین جار سے کہتے ہیں وہ بھی ربنا لک الحمد آہستہ ہی کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر یہاں آہستہ کیوں کہتے ہو، یہاں بھی جہر سے کہو کہ اگر تم فرشتوں کے برابر کرنا چاہتے ہو تو حدیث سے تو دونوں ہیں، موضوع سیم ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں، ہم آمین بھی آہستہ کہتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی آہستہ کہتے ہیں۔